ناظرین، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی کی کمان سنبھالنے والے کمال اتاترک پاشا کی ہر تقریر امریکہ اور یہودیوں کے خلاف ہوتی تھی۔ وہ ان کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کرتا اور مسلمانوں کے دل جیت لیتا تھا، لیکن بعد میں CIA کے اپنے خفیہ ڈاکومنٹس میں انکشاف ہوا کہ یہ تمام تقاریر اتاترک کو امریکی خفیہ تنظیم CIA کے یہودی ایجنٹ سے ہی لکھ کر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں کی ملی بھگت تھی کہ اتاترک جلسوں کے اندر تو مسلمانوں کے جذبات کے مطابق یہودیوں کے خلاف بات کرے گا، امریکیوں کو للکارے گا، لیکن پس پردہ وہی کچھ کرے گا جو یہودی، امریکہ اور CIA چاہے گی۔ آج 100 سال بعد پھر ایک ایسا شخص ہے جو اپنی تقاریر میں کھلے عام امریکہ کو للکارتا ہے، دھمکیاں لگاتا ہے، لیکن جب وہ مشکل میں پھنستا ہے تو امریکی ایجنٹس ہی اس کی مدد کو آتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے، لیکن ان کی حمایت میں کھل کر چین یا روس کا نہیں بلکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک نہیں بلکہ کئی کردار سامنے آ چکے ہیں جو عمران خان کی حمایت میں کھلم کھلا ٹویٹس اور بیانات داغ رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام کے مفادات کی خاطر امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عالم اسلام میں امریکی مفادات کے سب سے بڑے محافظ زلمے خلیل زاد ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہیں اور عمران خان کی خاطر پاکستان کو دھمکاتے ہوئے پہلے بذات خود پاکستان آتے ہیں، لیکن جب بات نہیں بنتی تو عمران خان کے حق میں ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہے ہیں۔ زلمے خلیل زاد کون ہیں اور عمران خان کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا رد عمل دے رہی ہے اور سارے کے سارے لوگ عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، لیکن عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرنے والے یہ تمام لوگ ماضی میں پاکستان اور خصوصاً اسلام دشمنی کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں اور ان کی اکثریت کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ ہے۔ امریکی CIA کے آل ٹائم فیورٹ زلمے خلیل زاد، یہودی بریڈ شرمین، ایرک سوالیول جیسے پاکستان اور اسلام کے کھلے دشمنوں کا کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے آنا ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر کی سیاست تک محدود نہیں ہے یہ سب، بلکہ یہ سب کچھ کسی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ زلمے خلیل زاد افغان نژاد امریکی ہیں جو دنیا بھر میں امریکی اہداف کے حصول کے لیے انتہائی ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن خصوصاً عالم اسلام میں اور جہاں جہاں امریکہ نے ظلم و ستم کا بازار سرگرم کیا وہاں اپنے اسی زلمے خلیل زاد کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ افغانستان پر حملے اور قبضے کے فوراً بعد انہیں افغانستان میں امریکی سفیر بنا دیا گیا تھا۔ وہ کہنے کو تو سفیر تھے لیکن ان کا کردار ایک وائسرائے سے زیادہ تھا کہ افغان صدر حامد کرزئی بھی ان کو جواب دہ ہوتا تھا۔ اسی طرح عراق پر امریکی قبضے کے بعد عراق میں بھی امریکہ کے اہداف کے حصول کے لیے انہیں افغانستان سے ہٹا کر عراق کے اندر امریکی سفیر تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ نیشن میں امریکہ کے مندوب بھی رہے ہیں، اور یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ زلمے خلیل زاد واحد غیر امریکی ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر امریکہ کی نمائندگی کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد امریکہ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ افغانستان پر امریکی حملے سے پہلے وہ امریکی حکومت کو پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے کہتے رہے، لیکن جب افغانستان میں امریکہ کو بدترین شکست ہوئی تو زلمے خلیل زاد نے ہی براہ راست اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا اور امریکی حکومت کے ذریعے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے والے بھی یہی زلمے خلیل زاد تھے۔ یعنی پاکستان دشمنی اس شخص میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ایک ایسا شخص جو ماضی میں پاکستان مخالفت کے طور پہ جانا جاتا رہا ہے، پاکستان مخالف کمپینز اور پاکستان مخالف لابنگ کے طور پہ اس کا نام سر فہرست رہا ہے، وہ اس وقت عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے، عمران خان کے حق میں لابنگ کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس وقت سرکاری طور پہ زلمے خلیل زاد کے پاس کوئی عہدہ ہے اور نہ ہی پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ ان کا کوئی سروکار ہے، لیکن پھر بھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ خفیہ دورے پہ پاکستان آیا اور بنی گالہ میں عمران خان سے 3 گھنٹوں پر محیط 1 to 1 ملاقات کی جو بعد میں افشا ہوئی۔ سلیم صافی نے اپنے کالم کے اندر لکھا ہے کہ زلمے خلیل زاد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مسلسل اصرار کرتے رہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ صلح کر لیں اور دوبارہ ان کو اقتدار تک پہنچانے میں معاونت کریں۔ بعد ازاں ٹیلی فون رابطے کر کے وہ جنرل باجوہ کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے قائل کرتے رہے اور ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بنیادی طور پر زلمے خلیل زاد کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ ناظرین، در پردہ کردار ادا کرنے کی بجائے
اب زلمے خلیلزاد عمران خان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور جب انہیں پتا تھا کہ عمران خان کے خلاف تمام تر حربے، تمام تر لابنگز، تمام تر خفیہ کیمپینز ناکام ہو چکی ہیں اور ان کا اثاثہ اس وقت خطرے کے اندر ہے، تو وہ اب پوری طرح مکمل تیاری کے ساتھ خم ٹھونک کے میدان کے اندر آ کر عمران خان کی حمایت میں ایسی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ زلمے خلیلزاد اور امریکی نمائندے نہیں بلکہ عمران خان کے کارکن علی امین گنڈاپور ہیں۔ اور ان کی ٹویٹس کے بعد پاکستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اصل مالک جاگ گئے ہیں۔ سی آئی اے کا ایجنٹ زلمے خلیلزاد اپنے دوسرے ایجنٹ ساتھی کے لیے پریشان ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک اور صارف نے ٹویٹر پر لکھا کہ 2013 میں سلیم صافی نے مولانا فضل الرحمان سے انٹرویو کے دوران اس بات پر زور لگایا تھا کہ عمران خان کے یہودی ایجنٹ ہونے پر آپ کوئی واضح دلیل دے، تب مولانا نے کہا تھا کہ وقت ثابت کرے گا، اور آج وقت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں۔ اس طرح کے دیگر تبصرے ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر مختلف لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ خیر، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، خود سوچئے کہ ایک شخص کھلم کھلا امریکہ کو دھمکاتا ہے، للکارتا ہے، لیکن مشکل میں امریکی ایجنٹس ہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ کیا عمران خان کا کردار بھی کمال اتاترک پاشا کی طرح تو نہیں، جو کہنے کو تو سی آئی اے اور امریکہ اور یہودیوں کو برا بلا کہتا تھا، لیکن اس کی تقاریر خود سی آئی اے لکھتی تھی اور وہ امریکی ایجنٹ بعد میں ثابت بھی ہوا۔ آپ اس تمام تر صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس کے اندر ہمیں ضرور بتائیے گا۔